لیکن بریک سے پہلے عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ، لیکن بریک سے پہلے جو زرتاج گل صاحبہ بات کر رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دھرنا ناکام ہوا، اب آج پلان سی پہ آپ چلے گئے ہیں، فردوس عاشق صاحبہ کہتی ہیں پلان ای پہ تھے، ایگزٹ ہوا ہے اصل میں، تو اس کی وجہ سے یہ سب فرسٹریشن ہے اور آپ لوگ یہ سازشی تھیریاں گھڑ رہے ہیں کہ کوئی ضمانتیں آپ کے پاس ہیں، کوئی امانتیں آپ کے پاس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصمہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے حوالے سے کوئی سنجیدہ بحث بھی ہو جاتی ہے اور قوم کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایسا ہے کہ شاعر کہتا ہے اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ ہمارے ملک میں جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ تو پھر پرائم منسٹر والی بات کر رہے ہیں، آپ وامدہ صاحب والی بات کر رہے ہیں۔ بول رہا ہوں میں ایسی بات گفتگو کروں کہ قوم کو فائدہ ہو جائے۔ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کو آپ جن سے تعبیر کریں، فرشتے سے تعبیر کریں، خلائی مخلوق کہہ دیں، یہ پھر اور تعبیرات۔ اچھا، مشکل یہ پروگرام میرا چلنا ہے، آپ یہ بولیے گا۔ اس لیے میں فرشتہ کہہ رہا ہوں، دیکھو فرشتہ ایسا کنسپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح پھر چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، ہمیں اطمینان ہو گیا ہے عاصمہ، ہمیں اطمینان ہو گیا ہے کہ استعفیٰ ان کے جیب سے نکل گیا ہے۔ کس کی جیب میں آ گیا؟ بتا رہا ہوں نا۔ اچھا، نکل گیا ہے اور ہم اس اطمینان کے بغیر چلے گئے، بغیر نہیں گئے، ہم گئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جب کوئی آدمی میچ ہارتا ہے نا تو وہ آخری سانسوں میں کسی کو ذمہ دار بناتا ہے تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ میں محترم وزیر اعظم صاحب کی ایک تقریر کا حوالہ دیتا ہوں جو انہوں نے موٹر کے افتتاح میں بلاول صاحب کے بارے میں کی ہے، اور ایک میری یہ دلیل آ گئی ہے جو انہوں نے چیف جسٹس کو کہا ہے۔ یہ تو ویسے بھی کہہ سکتے تھے، آن ایئر کہنا کیا ضرورت تھی، لیکن اداروں کو رگڑنا تاکہ کل یہ کہا جائے کہ یہ بھی تعاون نہیں کر رہا تھا اور یہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ عاصمہ، میں آپ کے اس ٹی وی کے حوالے سے، چینل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک کردار ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے شہر ناپرساں، یہ ایک بہت لمبا عجیب کردار ہے۔ اس کردار کی پوری بات کروں گا تو میں شرکاء کا وقت ضائع کروں گا، تو میں جہاں طرز استدلال ہے میں وہی بات کرتا ہوں۔ تو ایک آدمی کو پھانسی دینی ہوتی ہے تو بادشاہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کے لیے کڑا بناؤ، تو وہ کڑا بنایا جاتا ہے، لیکن اتفاق سے وہ جو کڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی گردن چھوٹی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ وہ ایک اور حکم کرتا ہے کہ اب جاؤ لوگ گردن ناپو جس پر یہ کڑا برابر آ جائے اس کو پھانسی ہو۔ یہ وہ کڑے کی بات ہے، یہاں ذمہ داریوں کوئی نہیں اٹھاتا، وہ اپنے آپ سے بات اتارنے کے لیے وہ ہر ایک ادارے کو رگڑنا چاہتا ہے نا، اور یہ ہمارے جیب میں آ گیا، میں عرض کرتا ہوں تو گونگے کی ماں اب گونگے کی بات سمجھتی ہے نا، تو گونگے سے پوچھو نا۔ میں عرض یہ کرتا ہوں نہیں آپ پر نہیں، دیکھو نا کوئی حقیقت ہوتی ہے اس کو دیکھو، ڈرنے سے پہلے بھی حکومت کو دیکھو، ڈرنے سے بعد بھی دیکھو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ برابر ہے یہ تو پھر ویسی بات ہوگی نا۔ یہ تبدیلیاں کی ہوائی کیسے آئی ہیں؟ میں عرض یہ کرتا ہوں عمران خان شدید ذہنی دباؤ کے شکار ہیں، وہ اس طرح چیف جسٹس کو کہہ کر اور بلاول کا کہہ کر اور گالیاں دے کر وہ ایک ناکام کوشش کرنے کے تناؤ سے نکلیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نہیں نکل سکتا۔ اچھا، اب یہ آپ جواب دے دیں، پھر میں مصدق صاحب کے پاس جاؤں۔ جی بالکل، شہر ناپرساں اور کون میرے ساتھ ہی موقف ہے کہ انارہ ہو گیا ہے اور ایسا بدلا جناب انارہ ہو گیا، کسی نے مانگا نہیں اس کو دے دیا ہے، اور وزیر اعظم کہتے کہتے رہ گیا کہ انارہ نہیں دوں گا اور کہیں گے اللہ کے واسطے اور جنہوں نے دیا ہے وہ غدار ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کے جیب میں قلم نہیں ہے، آپ کے پاس قلم نہیں ہے، تو آپ کیوں کہتے ہو کہ بھائی قلم نہیں دوں گا؟ ہے نہیں تمہارے پاس۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے فیصلہ کرتے ہیں انارو ہوا ہے کہ نہیں، بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. اب پروگرام کے اس آخری حصے میں فارن فنڈنگ کیس جس کے اوپر آج اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ روز کی بنیاد کے اوپر سنا جائے بلکہ الیکشن کمیشن کی تشکیل کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے سوال اٹھائے ہیں. یہ کیس $30 لاکھ کا ہے جو کہ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے سے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آئے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ صرف 8 اکاؤنٹ شو کیے پی ٹی آئی نے, اس کے علاوہ نہیں شو کیے. پیپلز پارٹی اور نون کے لیے بھی آج ایک درخواست دائر کی ہے فاروق حبیب صاحب نے اور اب وہ بھی پہنچے ہیں اس معاملے کو لے کے الیکشن کمیشن کے اندر. تو یہ معاملہ کیا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ پہلے مفتی صاحب آپ بتائیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے اپنے بائی لاز ہے نا, اس کے مطابق آپ باہر سے پیسوں کی مدد نہیں لے سکتے. اور جب کوئی آپ کو کوئی تنظیم, پولیٹیکل تنظیم آپ کو پیسے دیتی ہے پھر وہ آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے, تو ان کے مقاصد اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مقاصد میں بہت فرق ہوتا ہے. اس لیے اس کو اگر باہر کا فنڈ آیا ہے تو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے. ایک بات میں اور بھی بتاتا ہوں, یہ جو ان سے کچھ لوگ ناراض ہیں نا, تو میں تھوڑی سی ان کے حافظے کے لیے بات کرتا ہوں کہ 7 لوگ ہیں ایم کیو ایم کے اور 5 کیو کے اور پیر پگاڑا کے 3, اس کو ہٹائیں 15 لوگوں کو, تو یہ تو صابن کی ڈبے پہ کھڑے ہیں نا. ابھی جو ہمارا دھرنا ہوا اور جو ہمارا احتجاج ہے اس سے واقعی ہے کہ عمران خان انسان ہے نا, تو وہ ایک ذہنی دباؤ میں آ گئے ہیں, تو اس لیے وہ چیف جسٹس کو بھی رگڑ رہے ہیں, بلاور کو بھی, مولانا صاحب کو بھی. زرداج گل صاحبہ کے حوالے سے میں ضرور نصیحت کرتا ہوں کہ وہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں, ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو حکومت نہیں ہے. یہ حکومت کے لیے نا, زرتاج کے لیے تو زرتاج کے لیے کیا ہمیں احترام ہے, ان کے لیڈر کے لیے, ان کے لیڈر کے لیے یہ مشاعرہ ہی نصیحت کرنا چاہیے نا. لیکن یہ بالکل, لیکن یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل